السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، کل کے دن جہاں پر خاصی سیاسی خبریں بھی سامنے آتی رہیں، عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی، وہاں پر ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی جس کا کافی عرصے سے انتظار تھا قوم کو بھی اور سیاسی حکمرانوں کو بھی اس کا انتظار تھا، اور وہ خبر تھی FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلنے کی خبر۔ اور بالآخر یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کو FATF کی جانب سے اپنی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب پہلے تو اس پہ جو ریاکشن ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر قوم کو مبارکباد دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، تو ان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت کوآپریٹ کیا ہے، کام کیا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی رائے میں جو گزشتہ حکومت تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے بھی خاصی جو ایک ایجنڈاز تھے اس کو میٹ کرنے کے لیے میکنزم جو ہے وہ انشور کیا۔ لیکن پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات جس میں ٹیرر فائنانسنگ کی بات کی جائے تو اس کو صرف سیاسی لیڈرشپ اپنی طور پہ ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو عسکری قیادت ہے اس کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہی ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے عسکری قیادت کے ساتھ مل کے یہ اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں اب جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کریڈٹ نہیں دیا تحریک انصاف کو اور یہ کہا کہ کرنٹ گورنمنٹ نے آ کے کچھ انیشیٹو لیے ہیں وہ جو کہ اتنا سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اتنے کم ٹائم میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب سمجھانا یہ ہے کہ FATF کی گرے لسٹ میں جاتے کیوں ہیں، یا بلیک لسٹ بھی جو اس کی ہوتی ہے اس میں کیوں جاتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس سے نکلتے کیسے ہیں، اور اس سے نکلنے کے بعد اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، اس باڈی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو غیر قانونی یا پھر کالعدم جماعتیں ہوتی ہیں، کالعدم آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جیسے ISIS ہے، داعش ہے، اور قسم کی آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کی جن کو بین کیا گیا ہے، ان کو فائنانس کرنے کے لیے ملکوں کے اندر جو بینکاری نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، یا پھر جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، اس کے اندر کہیں پر ایسی غلطیاں، ایسی خامیاں، ایسی کوتاہیاں نہ ہوں جس سے فائنینشیل ایڈ دی جا رہی ہو ان آرگنائزیشنز کو یا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، یا غلط چیزوں کے لیے یہ پیسے استعمال ہو رہے ہوں، منی لانڈرنگ کی جا رہی ہو ان پیسوں سے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے، ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ممالک ہیں اس میں منی لانڈرنگ کرنا آسان نہ ہو اور منی لانڈرنگ کی معاونت نہ ہو سکے، غیر قانونی کاموں میں جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے سے روکا جائے۔ اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو فنڈنگ بند کی جائے۔ ان تمام مقاصد کے لیے یہ باڈی وجود میں آئی ہے، اور یہ باڈی ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ممالک میں ان کو کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو معاشی نظام ہے یا پھر جو بینکنگ سسٹم ہے وہ فول پروف نہیں ہے، ادھر سے فنڈنگ غلط جگہوں پہ جا سکتی ہے، تو وہ ان کو ایک ایسی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں ان ممالک کی، یعنی کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو پرکھتے ہیں کہ آیا ان کا جو نظام ہے اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو پاکستان کو 2018 کے اندر گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اور گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد سے کچھ تو یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کہیں پاکستان کو بلیک لسٹ نہ کر دیں۔ اب بلیک لسٹ وہ والی ہے جس سے کوئی ملک بھی نہ تجارت کرتا ہے، نہ وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور نہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے ممالک میں لگنے دیتا ہے۔ گرے لسٹ میں اس وقت صرف جو کافی ممالک ہوں گے، لیکن جو بلیک لسٹ ہے اس کے اندر 2 ممالک ہیں، ایک ایران ہے، ایک نارتھ کوریا ہے، اور یہ دونوں ایسی ریاستیں ہیں جو کہ عالمی کمیونٹی سے تعاون نہیں کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ نارتھ کوریا نے بھی اٹامک بام بنایا اور وہ تو UN کا ممبر بھی نہیں ہے، اقوام متحدہ کا۔ اسی طرح ایران جو ہے وہ بھی خاصا تنقید کا نشانہ بنتا ہے مغربی دنیا کے اندر کہ یہ یہاں پہ امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ یہ مغربی بیانیہ ان کا اپنا ہے، ایران کا اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر۔ تو پاکستان تھا گرے لسٹ کے اندر، اور گرے لسٹ میں ہونے کا جس طرح سے شروع میں نے بات کی کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان پر ان کو کنسرنز تھے کہ یہاں سے بھی ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، جو کہ کسی دور میں ہوئی بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں جہاد ہوا اور افغان جہاد کے نام پہ جب سوویت رشیا کو وہاں پر ہرایا گیا تو اس دوران کافی زیادہ فنڈ استعمال ہوئے تھے، اور اسی کی بیسس پہ کنسرنز بھی تھے عالمی کمیونٹی کو۔ لیکن اب ان کنسرنز کو ختم کیا گیا، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور گرے لسٹ سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر میں ایک انویسٹر ہوں، میں باہر سے آ کے یہاں پیسے لگانا چاہ رہا ہوں، تو ایک ایسا ملک جو کہ گرے لسٹ کے اندر موجود ہے FATF کی، وہاں پر میں انویسٹ کرتے ہوئے ذرا گھبراؤں گا، یا پھر مجھے پتا ہوگا کہ یہاں جو سسٹم ہے اس میں شفافیت نہیں ہے اتنی، تو اسی لیے گرے لسٹ سے نکلنا امپورٹنٹ تھا۔ اور دوسری بات کہ ایکسپورٹس میں فرق پڑتا ہے، اگر آپ گرے لسٹ میں شامل ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس طرح ہاتھوں ہاتھ نہیں لی جاتی، اس کو بہت چیک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف اسکروٹنیز کی جاتی ہیں، اور جو اس کے اوپر کہنا چاہیے کہ اس کو جو پرکھنا ہوتا ہے یا پھر اس کو جو سیکنڈ لک دینی ہوتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے باہر کے ملکوں سے۔ تو کوئی بھی ایکسپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بڑا ایک تجسس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک ایسے ملک کو جہاں گرے لسٹ میں موجودگی جس کی ہو۔ تو گرے لسٹ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک نئے ایونیوز کھول سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے FDI اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو امید یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اسی طرح کوآپریٹ کرتی رہیں عالمی کمیونٹی کے ساتھ، تاکہ جو سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے یہاں پہ، جو معاشی مسئلہ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے اوپر ہماری اتنی زیادہ ڈیپینڈنس ہے جس سے یہاں پر قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ کم کرنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ بھی چاہیے اور ہمیں ایکسپورٹس بھی چاہیے۔ تو یہ دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد، اور امید یہی کریں گے کہ پاکستان کوآپریٹ کرتا رہے اور معاشی طور پہ ایک شفاف نظام بنائے جس میں منی لانڈرنگ نہ ہو سکے، اور ٹیرر فائنانسنگ بھی بند ہو، جو کہ کسی حد تک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں ختم ہو چکی ہے، جو کہ خوشائن بات ہے۔ تو اسی پیس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ ایک عالمی کمیونٹی کے ساتھ مل کے معاشی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ تھینک یو۔